بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے میں سے سورۃ المطففین کی مختصراً اس کا آپ کے سامنے خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ آج کل لوگ ایک دوسرے کا حق کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کو واپس پوری نہیں دیتے۔ ناپ تول کے معاملات میں بھی بالخصوص دکاندار حضرات، کاروباری حضرات جو چیز کسی کو دیتے ہیں اس کے اندر کوئی عیب ہو تو وہ عیب نہیں بتاتے، یا ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ کوئی چیز دیتے ہیں تو پوری برابر تول کر نہیں دیتے، اس میں کمی کرتے ہیں اور عیب دار چیز بیچتے ہیں، اس کا عیب چھپاتے ہیں۔ اور اسی طرح زمینوں کے معاملے میں پٹواری لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی زمینیں چند پیسوں کی لالچ میں آ کر ایک دوسرے کی زمین ایک دوسرے کے حصے میں ڈال دیتے ہیں، جو کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے گلے کے اندر توق ڈالا جائے گا۔ 7 زمینوں کا توق ایسے لوگوں کے گلوں میں ڈالا جائے گا جو لوگوں کی زمین ناحق قبضہ کرتے ہیں، یا وہ پٹواری لوگ جو لوگوں کی زمین چند پیسوں کی خاطر ایک دوسرے کا رقبہ ایک دوسرے کے نام پر کر لیتے ہیں۔ یا کوئی دکاندار ناپ تول میں کمی کرتا ہے، لینے کے معاملے میں اپنی چیز پوری لیتا ہے اور دینے کے معاملے میں اس کو کم کر کے دیتا ہے۔ یا کوئی اور کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو پوری لیتا ہے اور دیتا ہے واپس تو اس کو ٹال مٹول کرتا ہے۔ جیسے بعض لوگ کسی سے ادھار لے لیتے ہیں، کوئی چیز ادھار مانگ کر لے جاتے ہیں یا رقم لے لیتے ہیں تو واپس دیتے ہوئے وہ ٹال مٹول کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو معاملات میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کسی سے ناپ تول میں چیز پوری لیتے ہیں واپس کم کر کے دیتے ہیں۔ اسی ناپ تول کے اندر یہ زمین بھی آ جاتی ہے، باقی لین دین کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، قرض بھی آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ناپ تول کے معاملے میں آ جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ترازو کے اوپر جو چیز تولی جائے اسی کو کہتے ہیں ناپ تول۔ ناپ تول کے معاملے میں تمام حقوق العباد آتے ہیں، جو بھی انسان کے حقوق ہوتے ہیں اگر ان کو پورا نہ ادا کیا جائے تو یہ ناپ تول کے معاملے میں کمی جو کرے گا تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو جب انسان خود اپنے لیے تباہی بربادی مول کر لے رہا ہے تو پھر وہ شکوہ کسی سے کیا کرے گا؟ پھر ایسے لوگوں کے لیے نہ تعویذ اثر کر سکتے ہیں، نہ کسی پیر کی کوئی وظیفہ عمل اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز پہنچا سکتی ہے، جس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔ تو اس ہلاکت اور تباہی کی بربادی کا شکوہ کسی سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے دوستو بالخصوص حقوق العباد کا ضرور خیال کیا جائے، کسی کو حق نہ کھایا جائے، کسی کا حق نہ چھینا جائے، معاملات میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ جب یہ معاملات کے اندر انسان کسی پر ظلم کرے گا تو فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو۔ مظلوم کی بددعا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ، مظلوم کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے، اس کے درد دل سے نکلی ہوئی جو بددعا ہوگی اللہ پاک اس کو ضرور اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور جس نے اس پر ظلم کیا ہوگا اللہ پاک اس کا ازالہ فرمائیں گے، اور اس ظالم نے جس نے ظلم کیا ہوگا اس کی تباہی بربادی جو ہے وہ اس اپنی زندگی کے اندر ہی وہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے سب تباہی بربادی نظر آئے گی۔ اس لیے بعض انسان اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے ظلم کر کے پھر وہ دم تعویذ والوں کے پیچھے پھرتے ہیں، جی ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا، ہمارا یہ مسئلہ، ہماری یہ پریشانی ہے،
یہ پریشانی فلانا وظیفہ بھی ہم نے کیا، فلانا عمل بھی ہم نے کیا، ہماری وہ پریشانی ختم نہیں ہوئی۔ وہ پریشانی دم سے، عمل سے، وظیفے سے کیسے ختم ہوگی؟ جب کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، تو اس نے تو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے ہاں اپنا کیس اللہ کی عدالت میں رکھ لیا، اور جس نے اپنا کیس اللہ کی عدالت میں رکھ لیا ہے، اب اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ نہ دم والا کوئی کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی پیر کچھ کر سکتا ہے، نہ تعویذوں سے کچھ ہو سکتا ہے۔ وہاں پر تو انسان نے اپنی جو ہے اپیل، اپنا کیس اللہ کی عدالت میں رکھ دیا ہے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تباہی بربادی سے بچو، کہ جس کی تباہی اور بربادی کا ذکر اللہ نے کیا ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو ایسے حقوق العباد، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے حقوق سے محفوظ رہیں، کسی کا حق نہ چھینیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی پر ظلم نہ کریں۔ آج کل کتنے لوگ یہ یتیموں کا حق کھاتے ہیں، بیوہ عورتوں کا حق کھاتے ہیں، لوگوں کی زمینیں چھینتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ اپنی دنیا بھی برباد ہے، وہ تو آخرت تباہ ہی تباہ ہے، آخرت تو برباد ہی برباد ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو سنایا گیا ہے، اس پیغام کو آگے بھی شیئر کریں، تاکہ جس تک یہ پیغام پہنچے گا، اگر کوئی اس پر عمل کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے، اگر اس کا حق اس کو واپس کرے گا تو اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی اور دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس میسیج کو آگے شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔